وزیر اعظم علیمہ خان بننا چاہتی ہے، خود خواہش ہے اس کی، لکھوا کے تو کر رہی ہے حسان نیازی دے ابو کو، فیض اللہ نیازی صاحب سے لکھوا رہی ہے بقول گنڈا پور کے۔ اس کے اوپر آپ کیا کہیں گی؟ بڑے بزرگ کہتے ہوتے تھے کہ جو سانجے کی ہنڈیا ہوتی ہے نا ہمیشہ چوراہے میں پھوٹتی ہے، اور یہ جو پی ٹی آئی نام کا ایک جن آپ لوگوں نے بنایا تھا نا، بیسیکلی جن کا جو جان تھی نا اس جن کی، وہ تھی اس طوطے میں جو طوطا بھی اڈیالہ جیل میں بند ہے۔ طوطے کی گچی مڑے گی تو یہ جو ہے جن ختم ہوگا۔ اب جن جو ہے وہ بے قابو ہوا، دل کرتا تو لوٹے میں بند ہو جاتا ہے، دل کرتا تو گنڈا پور کے منہ میں چلا جاتا ہے، دل کرتا تو شیر افضل پروت کے منہ میں چلا جاتا ہے، جو وچ سارے دے سارے تسی دیکھو، پاویں باجی علیمہ ہوئے، پاویں باجی بشرا ہوئے، پاویں گنڈا پور ہوئے تو پاویں مروت، یہ سب کے سب کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں، اور ایک دوسرے کا خود چوک میں جا کے جو نا وہ بتاتے ہیں فلانے کسی نو دسیو نا اے اسٹیبلشمنٹ دا ٹاؤٹ ہے۔ عمران خان کے 23 سال کے نیپوٹزم کو لعنت بھیجنے والی لعنت مڑ کے اس کے گھر میں آ گئی، تو آئی ہے نا، یہ سارا کچھ موروثیت کے فیملی خلاف۔ پولیٹکس پر لعنت بھیجنے والے کو لعنت پڑ گئی، فیملی پولیٹکس اور بچوں کی جائیداد اور یہ وہ اور سارا کچھ جو ہے وہ سارا خلاف جو اس نے لکھا، بولا، پڑھا، سنا، سب کچھ کیا، وہ سارا کچھ اس نے خود کرنا شروع کر دیا۔ اس نے جس چیز کی تبلیغ کی ہے نا عمران خان نے اپنے 30 سالہ کیریئر میں، سیاسی کیریئر میں، اس نے ہر وہ چیز جو ہے نا یو ٹرن کیا، جب تک جو ہے نا وہ اس کی زندگی کے آخری ایام میں نہیں اپنی ہر بات سے پلٹے گا۔ عامر سہیل صاحب ہمارے کرکٹر تھے، تو ان کا اگر ایک ماضی کا انٹرویو ہے وہ ضرور سرچ آؤٹ کیجیے گا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ شخص پیسے کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، جاوید میاں داد صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے اس کا نام میٹر رکھا ہوا تھا جو پیسوں سے چلتا ہے، یعنی پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ تو اس شخص نے پیسے، اقتدار، طاقت، پاور کے لیے ہمیشہ جو بیان دیا ہے اس سے اس نے پلٹی ماری ہے۔ جہاں تک رہی بات موروثیت کی، آپ جلد دیکھیں گے کہ موروثیت چاہے بشرا بی بی کی صورت میں، چاہے علیمہ بی بی کی صورت میں، جلد آپ کو پی ٹی آئی میں دکھائی دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وقاص ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل۔ میرے ساتھ سعدیہ خالد موجود ہیں اور آج ہم نے بات کرنی ہے، وہی ہوا نا جو اسی سوچتے سی، میں نے آپ کو یہ اسی جگہ پہ اس طرف بیٹھ کے، وہ دیوار کے ساتھ ادھر بیٹھ کے میں بات کر رہا تھا، آج سے تقریباً 11 مہینے پہلے، کتنے 11 مہینے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گنڈا پور جو ہے اس نے بشرا بی بی کے ساتھ لڑائی کی ہے، اگلی باری علیمہ خان کی ہے، کیونکہ گنڈا پور اور بشرا بیگم، گنڈا پور کی وائف اور بشرا بیگم آپس میں لڑے ہیں اور بہت زیادہ طویز دھاگے اور بڑا کچھ ہوا تھا، وہ سارا بتایا ویلاگ پڑا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ اگلی باری کیونکہ بشرا بی بی تو ماشاءاللہ پہنچ گئی نا، پھر تو دوسری باری اب علیمہ خان کی ہے کیونکہ وہ بھی اس سے زیادہ انداز میں اتھارٹیرین ہے۔ بہرحال وہ نہج آ چکی ہے، علی امین گنڈا پور نے اسے ایجنٹ بول دیا ہے، علی امین گنڈا پور نے کہا کہ اس نے اپنے بیٹوں کی ضمانت کرائی ہے، اور یار پھر وچ فوج نو لے آئے ہیں، اور فوج ان سے اتنی دور ہے جتنا ان سے نیکیاں دور ہیں، کہ نیکی نہیں کر سکتے تو ان کی فوج نال نہیں آ سکتی، کیوں آئے؟ اور تیسرا انہوں نے کہا ہے، آپ سے میں تبصرہ لوں گا کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں عمران خان کے وہ بہنوئی، جن کو وہ پتہ نہیں بہنوئی سمجھتے تھے کہ نہیں، بہرحال ان کی آپس میں بڑی ساری زندگی پیار محبت جاری رہا، کہ یہ حفیظ اللہ نیازی کے ذریعے علیمہ خان آرٹیکل لکھواتی ہے بقول گنڈا پور کے، میں نے وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم عمران خان کو بتا دیا ہے، اور اس میں یہ خود کو وزیر اعظم لکھوا رہی ہے آرٹیکلز میں، اچھا، آپ کو مائنس کر رہی ہے۔ اب بتائیں ذرا، فیملی دی ذرا تھوڑی ہیں، یا فیملی پولیٹکس دیکھتے ہیں آج۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم، وعلیکم السلام، دیکھنے والوں کو بھی سلام۔ وقاص، پتہ کیا، جو ہمیشہ بڑے بزرگ کہتے ہوتے تھے کہ یہ جو سانجے کی ہنڈیا ہوتی ہے نا ہمیشہ چوراہے میں پھوٹتی ہے، جی میم، اور یہ جو پی ٹی آئی نام کا ایک جن آپ لوگوں نے بنایا تھا نا، یہ بیسیکلی جن کا جو جان تھی نا اس جن کی، وہ تھی اس طوطے میں جو طوطا بھی اڈیالہ جیل میں بند ہے۔ اب طوطا چونکہ وہاں موجود ہے، طوطے کی گچی مڑے گی تو یہ جو ہے جن ختم ہوگا، جو طوطے کی چونکہ گچی مڑ نہیں رہی ہے، تو ابھی یہ سارے کے سارے جو ہے نا اس جن میں، وہ ہوتا ہے نا جن بے قابو ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا مالک جو ہے جس نے اس کو قابو کیا ہوا ہے وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی بچے میں جن آیا ہو، کسی مطلب اگر آپ نے وہ وٹنس کیا ہو، تو جدوں جن کہندا نا کہ کہندا ہے انہوں عامل کے نکلو، تو جن کہندا میں نہیں نکلنا، وہ پھر اس کے جسم کے ساتھ جو کرتا ہے نا، مالک کے جسم کے ساتھ، کبھی وہ اتھے ٹھا مار، کبھی اتتے مار، کبھی انہوں کوٹ، یہی ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ۔ اچھا، پی ٹی آئی وہ جن ہے جس کا اصل میں جو موکل ہے نا، وہ پیر اڈیالوی سرکار، وہ تو بند ہو گئے، اب قابو تو انہوں نے کرنا تھا، اب جن جو ہے وہ بے قابو ہوا، دل کرتا تو لوٹے میں بند ہو جاتا ہے،
دل کرتا ہے تو گنڈاپور کے منہ میں چلا جاتا ہے, دل کرتا ہے تو شیر افضل مروت کے منہ میں چلا جاتا ہے. ایک بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے, یہ جو سارے کہہ رہے ہیں کہ جو گنڈاپور ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا اصل کرندہ ہے, تو تانوں یاد ہونا چاہیے کچھ دن پہلے شیر افضل مروت نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ جو علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری ہوئی ہے, پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہوئی کیوں نہیں, وہ تو وہاں موقع پہ موجود تھا, پھر جیسے ہی اس نے یہ بات ہائی لائٹ کی فوری کچھ دنوں کے اندر گرفتاری ہوگی. اس کے بعد فرمائشی گرفتاری ہونے کے بعد وہ اتنی جلدی وہ کیس چلا, اتنی جلدی تو دن تو رات نہیں ہوتی جتنی جلدی ان کو ضمانت مل گئی. لو جناب علی, جب ضمانت مل گئی ہے, اب مروت صاحب کہتے ہیں کہ سر یہ تو کروائی گئی ہے فرمائشی گرفتاری, اس کے اوپر اس پہ بھی لگے غداری کے اور ایجنٹوں نے کے تانے لگا دیے, تہمتیں لگا دی. گنڈاپور پہ بھی وچوں وچ سارے دے سارے تسی دیکھو, پاویں باجی علیمہ ہوئے, پاویں باجی بشرا ہوئے, پاویں گنڈاپور ہوئے, تو پاویں مروت, یہ سارے کے سارے جو ہیں آپ کو ایک بات نوٹس کرنی پڑے گی کہ یہ سب کے سب کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں, اور ایک دوسرے کے خود چوک میں جا کے جو نا وہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ فلانا فلانے ہو کسے نو دسیو نا اے اسٹیبلشمنٹ دا ٹاؤٹ ہے. نہیں میرا نہیں, میں نہیں مانتا, میرا دل نہیں مانتا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں. بہرحال یہ فخر فیل کرتے ہیں ایک دوسرے کو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ کہہ لو. میں آپ کو بتاتی ہوں اسٹیبلشمنٹ یہ اگلے کو ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی تو بات ہی نہیں ہوئی. ایک تھوڑا سا پلیز ڈونٹ مائنڈ, ہاں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, یہ اچھا پوائنٹ آپ نے دیا, انٹرنیشنل اسرائیلی اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس ہیں. تو پھر میں بتاتی ہوں اصل میں بلا کیا میرے خیال سے یہ جیسے ان کے ہاں نا اسٹیبلشمنٹ, بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ از دا ورڈ جو کہ جس میں سویلین اور ملٹری دونوں, ان کو نہیں ترجمے کا پتہ ہوگا, میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں سویلین اور ملٹری, سول بیوروکریسی اور ملٹری بیوروکریسی, اس کو مل کے اسٹیبلشمنٹ بولا جاتا ہے. یہ صرف اور صرف, ہاں اس میں صرف اور صرف ملٹری کو لے لیتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ یہ انہوں نے سمجھا ہوا. بہرحال تو اب یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے نام کے اوپر لوگ نفرت کرتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. حقیقت میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ان میں سے کوئی بندہ نہیں ہے. یہ گنڈاپور از ورکنگ ود اسٹیبلشمنٹ بیکاز ہی از دا سی ایم برو, ہی از دا سی ایم. ان سے کوئی یہ پوچھے وکاس اسٹیبلشمنٹ کے بغیر حکومت ہوتی کیسے, نہ بیوروکریٹ سے بنا کے رکھے, گنڈاپور ہمسیلف از دا پارٹ آف اسٹیبلشمنٹ بیکاز ہی از دا سی ایم. یس, وہ چیف آف آرمی اسٹاف حافظ عاصم, جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے ساتھ بھی بیٹھا تھا جب وہ چیف آف جنرل جب 4 اسٹار تھے, تو وہ محسن نقوی کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں مسئلے مسائل کرنے کے لیے. وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ ادھر سے ہے. اب اس کے اوپر جو ہے تو اس کے اوپر بیچارے کے اوپر الزام آ جاتا ہے, حالانکہ ان کو منہ نہیں لاندہ ہے. بیچارہ ان میں کوئی نہیں ہے وکاس, میں یہاں آپ سے ڈیفر کروں گی. یہ سب بہت پولیٹیکل مائنڈیڈ ہے, بڑے سین ہیں, ان کو پتہ ہے کب کہاں کون سی پیپنی بجانی ہے, تو ان کا جو جن ہے نا وہ بے قابو ہوگا. اچھا ایک اور کویشچن بتائیں, یہ بتائیں جو علیمہ خان کے بچے باہر نکلے ہیں وہ رابطوں سے نکلے ہیں؟ انڈرسٹوڈ بات ہے نا. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ وہیں پہ حسان نیازی جو ہے, ایک بہن کا بیٹا, وہ 9 مئی کرتا ہے, وہ پکڑا بھی جاتا ہے, اس کو سزا بھی ہو جاتی ہے. اسی کے بغل میں کھڑا ہوا ہے علیمہ بی بی کا بیٹا, نہ انہوں کوئی پوچھنے والا نہ کوئی دسن والا, چپ چپیتے وہ باہر چلا جاتا ہے. اور جب وہ باہر جاتا ہے وہ انجوائے کرتا ہے لائف کو, جب دل کرتا ہے وہ پاکستان آتا ہے. اور ایک اور بات مجھے دیکھیں, صرف وہ پورے کا پورا جو رابطہ تھا را نیٹ ورک سوشلائزنگ کرنے میں, اس کا بیٹا, یہ جتنی بھی انٹرنیشنل جو ہیں ان کے ساتھ ان کی وہ رابطے میں ہیں, مطلب نان پولیٹیکل تو وہ بھی نہیں تھا. پھر وہ گرفتار کیوں نہیں ہوا؟ اگر آپ نے حاشر جیسا نوجوان گرفتار کیا ہے, یا پھر حسان نیازی بھی ہو سکتا ہے, عمران خان ہو سکتا ہے, فلک جوید ہو سکتی ہے, تو علیمہ بی بی کا بیٹا کیوں سمد خان تھا نا, اس کا کیا نام تھا, جو انڈیا کے چینلز میں جا کے بیٹھتا ہے اور یہ اس کو سارا نیریٹو دیتے تھے, اور ان کے فون سے فرینزک کروا کے ہر چیز ملی, ایون میسیجز ملے ہیں فرینزک کیا کروانا. جی بالکل, یہ سب کچھ ہوا آپ کے سامنے. اب آگے آ جائیں. وزیر اعظم علیمہ خان بننا چاہتی ہے, خود خواہش ہے اس کی, اور لکھوا کے تو کر رہی ہے حسان نیازی دے ابو کو, یعنی حفیظ اللہ نیازی صاحب سے لکھوا رہی ہے بقول گنڈاپور کے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہے نا, وہ ان کی جو سیاسی بصیرت ہے نا, وہ یہ پوری جو نیازی فیملی ہے نا, یہ علیمہ فیملی, خان فیملی جو ہے یا عمران خان, ان سے کم از کم 10 گنا زیادہ ہے. اس شخص نے تمام پارٹیز کے ساتھ نہ صرف کام کیا بلکہ بہت سی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں, اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں انہوں نے. ہاں جی, حفیظ اللہ نیازی صاحب نے, عمران خان سے تو 100 سال زیادہ نالج ہے, بہت زیادہ نالج ہے ان کے پاس, اور انہیں پتہ ہے کہ حکومت کہتے ہیں کہ اس کو اوئے بوئے توئے کرنے کو حکومت نہیں کہتے, یہ ان کو پتہ ہے. اگر وہ ایک نیوٹرل شخص ہو کے بھی یہ بات کہیں, میرا خیال ہے, مجھے لگتا ہے کہ ان
کا پرسپیکٹیو ہے یا ان کی سجیشن ہے یا ان کی وش ہے جو انہوں نے لکھی ہوگی. جیسے سہیل بڑائی صاحب نے لکھی تھی اور اس کے اوپر بہت بوال ہوا تھا, پھر انہوں نے کہا تھا یہ تو میری ادنا سی رائے ہے بطور صحافی. تو میرا خیال ہے کہ یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے اگر لکھا تو انہوں نے اپنی رائے لکھی ہوگی, اپنی ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے انہوں نے کہا ہوگا کہ اس کے بعد کنٹرول تو اس نے کرنا ہے, اور اگر کبھی حکومت آتی ہے تو علیمہ خان ہی. اور پھر میں آپ کو اگلی بات بتا دوں نا, اور پھر عمران خان کے 23 سال کے نیپوٹزم کو لعنت بھیجنے والی لعنت مڑ کے اس کے گھر میں آ گئی ہے. تو آئی ہے نا, یہ سارا کچھ موروثیت فیملی پولیٹکس پر لعنت بھیجنے والے کو لعنت پڑ گئی. فیملی پولیٹکس اور بچوں کی جائیداد اور یہ وہ اور سارا کچھ جو ہے وہ سارا خلاف جو اس نے لکھا, بولا, پڑھا, سنا, سب کچھ کیا, وہ سارا کچھ اس نے خود کرنا شروع کر دیا. دیکھیں اس نے جس چیز کی تبلیغ کی ہے نا عمران خان نے اپنے 30 سالہ کیریئر میں, سیاسی کیریئر میں, اس نے ہر وہ چیز جو ہے نا یو ٹرن ماری, ہر وہ چیز. اور یہ جب تک جو ہے نا وہ اس کی زندگی کے آخری ایام میں یہ اپنی ہر بات سے پلٹے گا. کیونکہ آپ کو نا عامر سہیل صاحب ہمارے کرکٹر تھے, انہوں نے ان کے اوپر الزام لگایا, بہت اچھے کرکٹر تھے جن کو یہ جناب علی نے پھر ٹیم سے بھی نکلوا دیا تھا. تو ان کا اگر ایک ماضی کا انٹرویو ہے وہ ضرور سرچ آؤٹ کیجیے گا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ شخص پیسے کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے. اچھا ہاں جی, جاوید میاں داد صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے اس کا نام میٹر رکھا ہوا تھا جو پیسوں سے چلتا ہے. جاوید میاں داد صاحب نے بتایا کہ عمران خان کا پوری ٹیم, کرکٹ ٹیم نے نام میٹر رکھا ہوا تھا جو کہ پیسوں سے چلتا ہے, یعنی پیسہ پھینک تماشا دیکھ. تو اس شخص نے پیسے, اقتدار, طاقت, پاور کے لیے ہمیشہ جو بیان دیا ہے اس سے اس نے پلٹی ماری ہے, کیونکہ دوسری بار پلٹنے میں اس کا فائدہ اس میں شامل تھا. جہاں تک رہی بات موروثیت کی, آپ جلد دیکھیں گے کہ موروثیت چاہے بشرا بی بی کی صورت میں چاہے علیمہ بی بی کی صورت میں جلد آپ کو پی ٹی آئی میں دکھائی دے گی. اور جہاں تک رہی حفیظ اللہ نیازی صاحب کی بات, حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں تانوں پتہ ہے ساڈے تے پنجاب چ کہندے نے شریکا برادری, شریک کدی کسی دا چنگا سوچ سکدے نے؟ نہیں وہ تو نہیں سوچن دے, یہ مسئلہ ہی ہے. یہی مسئلہ ہے. اچھا آگے آ جائیں, لاسٹ ٹاپک. پاکستان امریکہ نو ہوائی اڈے دین لگا ہے بقول یوتھیاں دے. اچھا پاکستان نے اسرائیل نو تسلیم کر لیا. اور صدیق للی نہیں ہے کی جان, جی تھوڑی جی نکی جی جان, وہ کہتا ہے اب جو اسرائیل کے خلاف بولے گا وہ گرفتار ہوگا. اچھا یہ بھائی جی یہ تواڈے دور حکومت وچ ہوندا سی, یاد ہے انہوں آفر کرتا سی؟ جی بالکل یاد ہے. سو یہ ساری چیزیں آپ کے دور حکومت میں ہوتی تھی, اور یہ ڈسکشن تب تھی. 21 نکاتی ایجنڈا دنیا کے سب سے طاقتور صدر نے بیٹھ کے 57 ملکوں کے ساتھ بیٹھ کے حل نہیں ہوا مسئلہ, بغیر سپیچ کے چلے گئے. 2 سیلیبریٹیز گئی ہیں ایک ملک کی, اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بار بار نام لیا اور اپنے جرنیلوں کے سامنے کہا ہے کہ انہوں نے میری تعریف کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے جو جنگ کو رکوا کے, ہماری جو جنگ ہو رہی تھی اس میں جو آپ نے بیچ میں آئے ثالثی, دس واز اے گڈ ایکٹ. یہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے کیا بقول ٹرمپ کے. تو انہوں نے کہا یہ جو انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی ہے نا, تو آج تو مزہ آیا کہ مطلب آپ کو جب کوئی آپ کی حوصلہ افزائی کرے نا تو کوئی مزہ تب آتا ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کاش یہ مجھے کچھ کہے. تو انہوں نے اتنا آنر فیل کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, وہ مسئلہ ہم نے حل کروایا. غزہ کی جنگ جو ہے وہ ہم نے رکوائی ہے, اور ابھی بھی پاکستان کہہ رہا ہے, ایک اور آپ کو بتا, پاکستان ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی مسئلہ ادھر ختم نہیں ہوا جب تک 2 ریاستی حل نہیں ہوتا. ہمارا قائد فرما گیا, ہمارا پاسپورٹ ویسے ہی ہے. اور 8 ملکوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ غزہ میں ہم نے فوج بھیجنی ہے. 20,000 فوجی انڈونیشیا سے جائیں گے. پاکستان جس دن پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے بھی اپنا موقف رکھا ہے, لیکن کب کتنی تعداد کیسے ہے وہ ہم اپنی فیصلہ کریں گے, اور جب ہم کریں گے نا تو تب اسرائیل گیا. یہ آپ کی حکومت, یہ آپ کا فیلڈ مارشل, یہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. وہ للی یار مطلب مینوں تیرے تو امید نہیں سی ہے صدیق جان. سوشل میڈیا کے جو لنڈے کے دانشور ہیں نا, ان کا کام پتہ کیا ہوتا ہے, یہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے پوری دنیا کا سروے کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو وہاں پہ اکنامک ریسرچ بھی جو ہے ان کو پتہ ہوتی ہے اسی کمرے میں بیٹھے ہوئے, ان کو سب کچھ وہ کیمرے کے سامنے بیٹھے بیٹھے پتہ چل جاتا ہے. یہ میں نے آپ کو کچھ سنانا چاہ رہی ہوں, آپ بھی سنیے, اور یہ جو صدیق جان جیسے جتنے بیچارے ہیں نا ذرا وہ بھی کیڑے بھی سنیں. There's been talk about Pakistan forming relations with Israel. Pakistan has a very straightforward position, and it was a founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, was very clear that there has to be a just settlement, a homeland for Palestinians before Pakistan can recognize Israel.
صحافی سوال کر رہی ہیں عمران خان صاحب سے کہ ہمارے سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ تب جب انہی کی بندی نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کہا تھا کہ اسرائیل سے تجارت شروع کر لینی چاہیے. یہ اس دن انہوں نے ہاں. تو آپ جواب سنیے پہلے عمران خان صاحب نے جواب کیا دیا ہے, اور آپ نے مجھے اس پہ اپنا کمنٹ بھی دینا ہے. عمران خان صاحب نے جواب دیا ہے کہ اس بارے میں تو ہمارے قائد اعظم فرما گئے ہیں کہ جب تک فلسطین کی ریاست کو تسلیم نہیں کیا جاتا تب تک آپ نے اسرائیل کی ریاست کو تسلیم نہیں کرنا. ذرا مجھے بتائیں قائد اعظم نے کہاں فرمایا تھا؟ میں آپ کو یہ ان کی ایک ایم این اے تھیں, انہوں نے کہا کہ دنیا جو نعوذ باللہ یار میں مجھے ڈر لگتا ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا. بہرحال شی سیڈ کہ جو مسجد اقصیٰ تھی نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس طرف نماز بھی پڑھی ہے یا پہلا مکہ تھا وہ یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے تھا. یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے ہمیں انہیں بیت المقدس دے دینا چاہیے. یہ نظریات ہیں تحریک انصاف کے. پھر کہا اس نے کہ چونکہ اس جگہ پہ حکومت بادشاہت اور ملکیت یہودیوں کی ہے اور ہماری 1000 2000 4000 سالہ جد و جہد کے اوپر یہ پانی پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ صلاح الدین ایوبی جو ماتھے کا جھومر ہے ہمارا, جس کے نام سے آج بھی در و دیوار کانپتے ہیں یہودیوں کے, اور مسجد اقصیٰ کے میناروں سے آواز آتی ہے صلاح الدین ایوبی تم کہاں رہ گئے, تم کہاں کھو گئے, کوئی اٹھ کے آئے, ظلم ہو رہا ہے آج کے دور میں. اور یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں 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 وہ تو ان کی ملکیت ہے. او بھائی وہ مسجد اقصیٰ جہاں پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے انبیاء اکرام کی امامت کروائی, وہ مسجد اقصیٰ جہاں پر میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے معراج کا سفر کر کے گئے, وہ مسجد اقصیٰ جہاں پر پیغمبروں کی بارش ہوئی اور انہوں نے امن اور اسی اسلام کا پیغام دیا, وہ مسجد اقصیٰ جہاں پر بابا پیغمبر اور انبیاء کرام ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کر گئے, اس طرف لے کر گئے, موسیٰ, عیسیٰ, داؤد, یہ سارے علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں. ان سب کا جو نظریہ تھا وہ تو ہماری یہ والا تھا جو ہم آج مسلمان لے کر چل رہے ہیں, امن کا, فتنوں کا نہیں. اور آج یہ کہہ رہے ہیں وہ دے دیں, وہ جد و جہد, وہ قربانیاں, وہ کروڑوں لوگوں کی جانیں, عزتیں, وہ ان کا خون سب رائے گاں کر دے. یہ نظریات ان کے ہیں, اور جو اس کے لیے جنگ بندی کروا کے دو حل کے لیے اور اس کو اتنا بڑا ڈنٹ ڈال دیا ہے. دیکھیں سفارتی ڈنٹ یہ ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیسا شخص نیتن یاہو کو مجبور کر رہا ہے آفٹر میٹنگ پرائم منسٹر آف پاکستان, جس کی آپ سمجھتے ہیں اوقات کوئی نہیں ہے, اس کو ملنے کے بعد اس کے پیغام اپنے سب سے اسٹرانگ الائی جو اس کا پالتو پلہ ہے اس کو انفلوئنس کر رہا ہے کہ بھائی وہ کہہ کے گئے ہیں 2 شیر کے بچے حل کر لو لیکن انڈیا والا حل کر دیں دے تو بھی. یہ ٹرمپ کہہ رہا ہے اسے, اور وہ کہہ رہا ہے نہیں 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 نہیں, اسے منایا اسے. اس سے بڑی سفارتی اور اس سے بڑی اخلاقی اور اس سے بڑی مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو جنگ فیلڈ مارشل اور شہباز شریف صاحب لڑ کر آگے ہیں, اس سے بڑا انعام ان کے لیے کیا ہے؟ ان کو تو دنیا انہوں نے اپنی جنت بنا لی ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کے لیے قبل اول کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کا سارا فریضہ کر دیا تھا. میں کہتا ہوں شہباز شریف صاحب سے لاکھ کروڑوں گیلے شکوے. پہلا جو پچھلے سال انہوں نے جو نیتن یاہو کی موجودگی میں واک آؤٹ کیا تھا تب دل جو تھا نا آسمانوں کو پہنچ گیا تھا, اور آج جو انہوں نے انفلوئنس کر کے غزہ کے مسلمانوں پر 57 ملک نہیں کر سکے اور انہوں نے ایک ملاقات میں وہاں پر لاکھوں مسلمانوں کی زندگیوں کو بچا لیا ہے. اب ان کی دعائیں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کے لیے جب اٹھیں گی نا تو دیکھنا پاکستان کتنی ترقی کرتا ہے. میں اس میں وکاس تھوڑا سا آپ کے 4-5 منٹ لینا چاہوں گی. سب سے پہلی بات یہ جو متھ پھیلائی جا رہی ہے یہاں پہ جو اسرائیل کے ٹاؤٹ ہیں یا پھر سو کالڈ پاکستانی جن کو بڑی تکلیف ہوتی ہے پاکستان کے سربراہوں کی ترقی سے, پاکستان کی ترقی سے, 21 نکاتی جو ایجنڈا پیش کیا گیا ہے, سب سے پہلی بات اگر آپ کو لگتا ہے کہ خدا نخواستہ, جو کہ ایسا ہے نہیں, لیکن اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ فلسطینیوں کے ساتھ غداری یا دھوکہ ہے تو تسی کر لو. تسی کوئی کیوں نہیں کر سکے؟ 3.5 سال حکومت رہی, آپ کیوں نہیں کر سکے؟ کوئی آپ ایسا پروجیکٹ یا ایسا منصوبہ یا ایسا نکات کوئی کیوں معاہدہ سامنے نہیں لا سکے؟ دوسری بات یہ کہ یہ جو 21 نکاتی ایجنڈا ہے اس میں تقریباً جو شکیں رکھی گئی ہیں وہ ہیں جو حماس کی ڈیمانڈز تھیں تقریباً.
یعنی کہ ان کی مرضی, اور حماس نے اس پہ کہا ہے کہ ہم اس پہ سوچ رہے ہیں. ہاں جی, غزہ کے شہریوں کی فلسطینی صدر نے کہا ہے ہم اس کے اوپر جو ہے نا اس کو ری تھنک کر رہے ہیں, مطلب ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. جو جن کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں, جن کے اوپر بمبارمنٹ ہو رہی ہے, وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ سوچ رہے ہیں. اور ہم کئی میل دور جو ہیں, کئی ہزار میل دور بیٹھے ہوئے یہاں پہ لنڈے کے لبرلز جو ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ ہم نے غداری کر دی ہے. ہمارے یہاں پہ شہباز شریف صاحب اور عاصم منیر صاحب جب جاتے ہیں, اور آپ نے تو ایک بات کی نا کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ, ایک اور بھی کام ہوا جو آج تک تاریخ میں نہیں ہوا, کہ جو قطر ہے, قطر سے معافی مانگی ہے اسرائیل کے نتن یاہو نے. آپ نے آج تک نتن یاہو کی یہ جو اکڑی ہوئی گردن تھی, اس میں آپ نے یہ جو سریا تھا وہ آپ نے ٹوٹتے دیکھا تھا؟ کیوں ٹوٹا ہے, سوچنے کی بات ہے نا. ایسا کیا ہو گیا, کیا خوبصورت گیم ڈال دی شہباز شریف فیلڈ مارشل نے, ادھر قطر, ادھر سعودی عربیہ, ادھر امریکہ. ٹرمپ نے کہا ہونے کر میرے سامنے فون کر معافی مانگو, اور اس نے کہا سوری سر معاف کر دیں, غلطی ہوگی آئندہ نہیں کروں گا. سر یہ چھوٹی بات نہیں ہے, اور آپ کو لگ رہا ہے یہ ایسے ہی ہو گیا ہے؟ نہیں, ایسے نہیں ہوا. یقیناً پیچھے بیک ڈور کوئی ڈپلومیسی رہی ہے, یقیناً ہم نے کوئی ایسا پریشر کریٹ کیا ہے, یقیناً ہم نے کوئی ایسی اپنی سائڈ دکھائی ہے جس کی وجہ سے ٹرمپ نے بھی آپ کی بات مانی ہے. لاسٹ میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو معاہدہ ہے, اس معاہدے کی بنیاد پہ اگر ہمارے فلسطینی بھائیوں کا یہ جو بے گناہ شہید انہیں کیا جا رہا ہے, ان کے بچوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے, اگر وہ رک جاتی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کیا تکلیف ہے؟ اصل میں تکلیف یہ ان کو نہیں ہے, ان کے وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا, ان کی اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ, ان کو تکلیف ہے. انہوں نے اپنے ٹاؤٹوں کو لگایا ہوا ہے, بولو 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 تاکہ یہ ہو نہ پائے. یہ انہوں نے کیا ایک نیا الزام رکھا ہوا ہے کہ کل کو نتن یاہو مکر گیا تو وہ تو پہلے بھی معاہدوں سے مکر گیا ہے. او بھائی یہ بچوں کا کھیل ہے, مکر تو مودی بھی جاتا ہے, اس نے بھی کہا سنتاس معاہدہ نہیں ہوگا, اس نے بھی کہا تھا شملہ معاہدہ کینسل کی کر لیا, انہیں ککھ نہیں پن سکیا, آ گیا نا نیچے. تو نتن یاہو کیڑی کہتے ہیں کھیت کی مولی ہے, اس کو بھی لے آئیں گے. اتنی بڑی بات نہیں, پہلا موقع ہے آپ کے شہباز شریف صاحب اور آپ کے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ پورے مسلمان ممالک کو ایک ٹیبل پہ لے آئے ہیں. سب لوگ اکٹھے ہو کے کہہ رہے ہیں ہم اکٹھے ہیں, اور انہوں نے کہا ہم فوج بنائیں گے. ٹرمپ نے کیا کہا ہے, میری کہتے جی ٹونی بلیئر کو آپ نے چیئرمین شپ دی تھی, ٹونی بلیئر کے حوالے کر دیا. اور فوج تو مسلمانوں دی جانی ہوتے. ہاں جی, فوج تو مسلمان ممالک کے, آپ نے ابھی ذکر کیا ملائیشیا کیا, پاکستان کیا, انڈونیشیا نے سب سے پہلے جب دفاع ہی ہمارے ہاتھ میں ہے تو اتنے کلا ٹونی بلیئر کی اتنے پنگڑے پائے گا, کی کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں. ہمارے شیر جوان وہاں بیٹھے ہوں گے, ہمارے جالن تو ذرا ساڈی فوج تہاڈا بھی گلا ختم کرنا ہے. ہاں جی, ایتھے کچھ بھی ہوندا سی نا, انڈیا کو تو آپ نے کر دیا, غزہ کی طرف جاؤ نا ذرا, سعودی عرب میں چلے گئے ذرا غزہ کو تو پہنچاؤ نا جا کے, اٹھ سکا نا تے پھر لو جی اے وی تہاڈا. یار میری گل سنو, میں ایک گل ادھر نا میں سوچ رہا سی, میں کہ یار عمران خان نے جیڑی یا انہاں دی پارٹی نے جو کیا ہے نا کہ اے کر کے وہاؤ, وہ ہو گیا. انہیں کیا ڈیفالٹ ہو گیا, انہوں نے ڈیفالٹ تو بچا لیا. انہیں کیا امریکہ کھا جائے گا, امریکہ دا ٹرمپ جڑا ہے نا, انہوں نے کہا یار ٹرمپ ہماری مدد, یار ٹرمپ ہمارا اللہ معاف کرے. اور ٹرمپ جو ہے ان کو گھاس نہیں ڈالی, اور فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کے ساتھ کھڑا ہوا. نہیں میں بتاتی ہوں ٹرمپ نے ان کو پتا کیا کیا. اور میں ایک بڑی گل سنیں یار, ہون کدھر ہے نا کوئی جبرائیل علیہ السلام دا نام ہے لے اجے, اللہ معاف کرے میں کوئی خطا نہ کر دوں. جی آپ مت ہی کیجئے, آپ پکڑے جائیں گے, آپ کو فتویٰ لگ جائے گا. صرف وکاس جاتے جاتے آپ مجھے یہ, میں آپ کا انالیسس لینا چاہوں گی. معاہدہ ہو گیا, اللہ کرے اس پہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد فیلڈ مارشل اور عاصم منیر صاحب کا اگلا چہرہ کس کی طرف ہے یہ تو بتا دیں. اگلی واری کی دی ہے, کیونکہ اسی مودی نو نپ لیا, نتن یاہو دی واری آ گئی ہے. تو یہی دو تھے جو کہتے تھے اسی ببر شیرا ملک ساڈا دنیا ساڈی, اسی اے دو گدڑ تے نپ لے نے. اگلی واری کی دی ہے, اگلی واری او دی ہے, بالکل نال ہی بیٹھا, تھوڑا یہ کوئی 5-10 کلومیٹر دور ہے. پیر صاحب کی پیر. اچھا لاسٹ میں اور چھوڑو باری گوڑی کو چھوڑو, واری آ چکی ہے اور پتہ لگ گیا. آخر میں یہ کہوں گا, ختم کرتے ہیں پروگرام, پاکستان کے 76 سال کی ڈپلومیسی ایک پلڑے میں ڈالیں, اور پاکستان کے اس 2 مہینوں کی ڈپلومیسی کو ایک پلڑے میں ڈالیں. یہ پلڑا بھاری ہے. دس از اے نیو ایرا آف پاکستان. آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں ہم کہ پاکستان دنیا کے اندر, پاکستان کے لوگوں نے, پاکستان کی حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے دنیا کے اندر آپ کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. اس پر فخر فیل کریں, محسوس کریں. سعودی عرب میں جائیں تو جائیں, اب جا کر خوش ہوں, وہ آپ کو ویلکم کریں گے. قطر میں جائیں خوش ہوں, ویزے بھی آپ کے سستے ہونے ہیں, حج عمرہ بھی آپ کا سستا ہونا ہے. اور جو آپ کو گلے شکوے تھے نا ہماری فوج سے کہ غزہ میں جاتی نہیں ہے, وہ بھی آپ کا گلہ شکوہ دور کر دیا جائے گا بہت جلد. اور پھر خراسان کے یہ قافلے آ گیا وہ وقت, زیادہ دور نہیں ہے.
ایسا ہی ہے. انشاءاللہ. سبز حلالی پرچم. آ گیا وقت جس دن پاکستان کا ایک دستہ چلا گیا نا غزہ میں, ہر چیز سالو. مڈل ایسٹ ول بی ان آور ہینڈ انشاءاللہ. اور یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کال تھا. اجازت جی, آپ بھی اجازت دیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.